اور انسان نفس و شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ بعض حضرات نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، یعنی شیطان جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اپنے اندر سے نفس جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں۔ اس لیے مشائخ اور صوفیہ نے کرام فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کا بندہ نہ بنے بلکہ رحمان کا بندہ بنے، اور قرآن پاک میں ایسے حضرات کے صفات موجود ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو نفس شیطان کا بندہ نہ بن کے رحمان کا بندہ بنے، اور رحمان کے جو بندہ بننے کے جو اوصاف ہے قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے اندر جو ہے عباد کا ہونا ضروری ہے، کہ بندہ ہو، غلام ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات اور اعمال اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کے مرضی کے موافق ہو۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا ہماری زندگی گزارنا مرضی الہی کے مطابق ہو۔ یہ پہلی صفت ہے رحمان کے بندے کے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی وہ لوگ یعنی جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض، وہ چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ، یعنی متکبرانہ انداز میں نہ چلے، ان کا قدم متکبرانہ انداز نہیں ہوتے ہیں بلکہ تواضع کے ساتھ میں زمین پہ چلتے ہیں، کسی کو اوپر اپنا کبر اور اپنی بڑائی کو ظاہر نہیں فرماتے، یعنی اس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے کہ وہ اندر تو ہوتا ہی ہے، ظاہری طور پر چلنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہالت کی بات کرنے والے جب ان سے جا کر کے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلاما۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جہالت کی بات کرنے والے ان سے ملتے ہیں اور جا کر کے بات کرتے ہیں تو ان کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں، خیر و عافیت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہے رحمان کے بندوں کے۔ پھر چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اللہ کے جو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے، وہ جو راتیں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے تو سجدوں کی حالت میں گزارتے ہیں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یعنی جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ تہجد گزار بندے ہوتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے ہونے کے لیے ایک صفت یہ ہے کہ وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی پابندی کرو، یہ ہمیشہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے اور انسان کو خطاؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز سیئات اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تہجد کی نماز، اور انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے کے چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ ربنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ پانچویں صفت ہے کہ وہ رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی کے باوجود بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھتے، بلکہ ہر وقت خوف خدا دل میں بسائے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے رحمان کے بندے کے، چھٹی صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے کی چھٹی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں
لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی کو کسی کام میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا ہے اور بالکل بخیل بھی نہیں بننا ہے۔ کیوں؟ اسراف کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جانا، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ معاصی میں، گناہ کے کام میں ایک پیسے کو بھی آپ نے خرچ کیا تو یہ اسراف ہے، اور اچھے کام میں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ وہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ بالکل بخیل بن جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک گھرانے کے کچھ بچے تھے، تو گاؤں دیہات میں یا ویسے بھی شہروں میں ہر ایک کے دروازے میں کوئی نہ کوئی مانگنے والے آتے ہیں۔ تو کسی فقیر نے آ کر کے دروازے پہ دستک دی، شدت کی گرمی ہے، دھوپ بہت تیز ہے اور بہت تیز پیاس لگی ہے، اور وہ آ کر کے جو ہے دستک دی کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، پینے کو پانی مل جائے گا؟ تو ایک بچہ نکل کر کے آیا ہے نا، تو نکل کے آیا تو بولے کیا بابا؟ بولے پانی چاہیے ایک گلاس۔ بولے اگر پانی کے مقابلے میں لسی ہو جائے تو؟ بولے پھر کیا کہنا، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ گلاس بھر کے جو ہے، گلاس بھر کے ایک گلاس لسی پلائی لا کر کے۔ بولے بابا جی اور ایک گلاس؟ بولے ہاں چل جائے گا۔ اور ایک گلاس نکال کے لایا اس بچے نے، پھر وہ بھی پی لیا۔ پھر بولے بابا جی اور ایک گلاس؟ بولے تیسری گلاس لے کر کے آیا تو تینوں گلاس لسی پی گئے بابا جی۔ بولے کیا آج گھر پہ کوئی لسی نہیں پئیں گے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ بابا جی بات دراصل یہ ہے کہ آج لسی میں بلی نے منہ ڈال دی ہے۔ تو بولے اب بابا جی کو بہت غصہ چڑھا۔ بولے نالائق بدتمیز، ایسی لسی تھوڑو پلائی جاتی ہے۔ انہوں نے غصے کے مارے برتن کو پھینک دیا۔ اب وہ بچہ رونے لگا، بچہ رونے لگا تو بولے اب کیوں روتا ہے، جاؤ یہاں سے۔ بولے نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے جو برتن توڑ دی ہے نا، اس برتن میں ہماری جو اماں ہے وہ کتے کو جو ہے کھانا ڈالتی ہے۔ بولے واہ بھائی واہ، تم نے لسی بھی پلائے تو وہ خاندانی لسی، اور برتن بھی لائے تو اتنے پاک پوتر برتن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخیل لوگوں کی صفات ہے، کبھی اچھی چیز تو اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں، جب دینا ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کی چیزیں پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کے یعنی اللہ کے بندے کے جو چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ اپنے خرچ میں اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، زیادہ بخیل بھی نہیں ہوتے اور حد سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے۔ اچھے کام میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، زیادہ خرچ کرنے والے یعنی اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی بھی کام میں کسی پیسے کو لگائے یا خرچ کرے تو اسراف نہ ہو۔ اسراف کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ 6 صفات ہیں رحمان کے بندوں کی۔ اب 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے بیان فرمائی ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہ 3 صفت الگ ہے۔ ان 3 صفتوں میں پہلی صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کے، یعنی جو لوگ اپنے پروردگار کے خاص بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی نہیں رکھتے، صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ رحمان کے بندے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے،
کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے، انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اس کے اوپر قتل واجب ہو گیا ہے، تو اس کے قصاص میں قتل کرنا تو جائز ہے جب اسلامی حکومت ہوگی۔ تو ویسے کسی کو قتل کرنا یہ ناحق قتل کرنا ہوا، تو وہ کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفتیں ہیں کہ ولا یزنون، وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ۔ دوسری آیت میں قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی کے کاموں میں سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، کسی ناحق کو قتل نہیں کرتے، اور زنا کے قریب نہیں جاتے۔ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو 6 اور 3 کتنے صفات ہو گئے؟ 9 صفات ہو گئے۔ یہ رحمان کے بندوں کی 9 صفات ہے۔ 4 صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے غالباً اور بیان فرمایا جو رحمان کے مقبول ترین بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ لغو اور بری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یعنی جو بیکار کی مجلس سے قائم کی جاتی ہے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور سے مراد یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا یشہدون الزور، یشہدو شہادت بمعنی گواہی لیے ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے۔ دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا مَرْ، اچھا لغو اور بری مجلس کیا ہے؟ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ شراب نوشی کی مجلسیں ہیں۔ بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ مشرکوں کی عیدیں اور ان کے تہواروں کی جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں وہ مجلسیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے کسی بھی مجلس میں انسان جو رحمان کے بندے ہوتے وہ شریک نہیں ہوتے ہرگز۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اگر انہیں کبھی بری مجلسوں سے اتفاقاً گزرنا ہو گیا، جانا ہو گیا، تو وہ باللغو مروا کراما، وہ شرافتی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ میں گزر جاتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے کام کو دل میں برا جانتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور نہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی تحقیر پیدا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، یا بس دل میں برا جانے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے، یہ جانتے ہوئے ان لوگوں کی صفات ایک یہ بیان فرمائی کہ وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تو یہ 2 صفتیں ہو گئی، اور مزید 2 صفتیں ہیں۔ 2 صفتیں مزید یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اس کی ایک تیسری صفت یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ رحمان کے بندے یہ کہا کرتے کہ ربنا هب لنا، اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا، ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یعنی وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے، اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی تو بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بیوی بغیر پردے کے بازار جاتی ہے، بیٹی بغیر پردے کے بازار جاتی ہیں، بھائی تو بڑے نیک صالح حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہیں، لیکن بہنوں کی اور ماں بہنوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے آدمی جیسے اپنے لیے فکر کرتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ کا مخلص اور پیارا بندہ بن جاؤں، اسی طرح اپنی گھر والوں کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ میری بیوی نیک ہو جائے، میری بچی نیک ہو جائے، میری ماں نیک ہو جائے، میری بہن نیک ہو جائے۔ یہ تمام تر چیزیں آدمی کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی جو ہے یہ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ ایک اور صفت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یہ کل 12 صفتیں ہو گئی۔ 6 صفتیں پہلے بیان کی، پھر 3 صفت، 9 صفت، اور یہ 3 صفتیں پھر بعد میں، تو 12 صفتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 12 یا 13 صفتیں بیان فرمائی ہیں جو رحمان کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس کی روشنی میں میں نے یہ ساری باتیں کی کہ انسان کو نفس اور شیطان کے بندے نہیں بننا چاہیے۔ کس کے بندہ بنے؟
رحمان کے بندے بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کی عبادت گزار بندے بنے، ان کے نیک اور صالح بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔